بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود خلجی 1436 عیسوی میں 24 سال کی عمر میں مالوا کا حکمران بنا۔ سلطان بننے کے بعد اس کی پوری زندگی جنگ و جدل میں گزری اور اس نے کئی فتوحات حاصل کی۔ سلطان محمود خلجی ایک بہادر اور بلند کردار انسان تھا۔ اس کے عہد حکومت میں رعایا کا ہر طبقہ خوشحال تھا۔ وہ تاریخ کا رسیا تھا اور سابقہ بادشاہوں کے حالات جان کر ان سے سبق حاصل کرتا۔ اس کے دور میں چوری اور ڈاکہ زنی بالکل نہ ہوئی، اور اگر کہیں کوئی واقعہ پیش آ جاتا تو اس کی قیمت شاہی خزانے سے ادا کی جاتی اور وہ مال مقامی انتظامیہ سے وصول کیا جاتا۔ اسی وجہ سے تاجر اور بیپاری جنگلوں میں بھی خود کو محفوظ تصور کرتے۔ محمود خلجی ایک علم دوست انسان تھا۔ اس نے علماء کو مالا مال کر دیا، جگہ جگہ مدرسے قائم کیے اور طلباء کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ اسے عباسی خلیفہ یوسف بن محمد نے خلعت عطا کی۔ محمود خلجی کو سب سے پہلے جس بڑی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا وہ سلطان ہوشنگ کے بیٹے شہزاد احمد کی طرف سے تھی۔ بغاوت کچل دی گئی اور شہزادے کو قتل کر دیا گیا۔ ویسے تو سلطان محمود خلجی کی پوری زندگی جنگ و جدل میں گزری، لیکن سب سے پہلا بڑا معرکہ 1437 عیسوی میں پیش آیا، جسے سارنگ پور کا معرکہ یا بیٹل آف سارنگ پور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ گجراتی حکمران سلطان احمد نے مالوا کا محاصرہ کر لیا۔ محمود خلجی سلطان احمد سے برسرِ پیکار ہوا تو اسی دوران شہزادے عمر خان نے سارنگپور میں ہنگامے شروع کر دیے۔ سلطان احمد کا بیٹا محمد خان بھی 5000 سواروں اور 300 ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ سارنگپور پہنچ گیا۔ محمود خلجی نے اپنے باپ اعظم ہمایوں کو قلعہ مندو کی حفاظت کے لیے چھوڑا اور خود سارنگپور پہنچ گیا۔ احمد گجراتی نے شہزادے محمد کو اجین بلا لیا، جبکہ سارنگپور کے حاکم ملک اسحاق نے اپنی غلطی کی معافی مانگ کر محمود خلجی سے صلح کر لی۔ لیکن سلطان احمد اجین سے 30,000 سواروں اور 300 ہاتھیوں کے ساتھ سارنگپور کی طرف چل دیا، جبکہ شہزادے عمر کا لشکر پہلے ہی سارنگپور پہنچ چکا تھا۔ خلجی کا ٹکراؤ شہزادے عمر کے لشکر سے ہوا۔ شہزادہ عمر قتل ہو گیا اور خلجی لشکر غالب آ گیا۔ اب گجراتی اور خلجی لشکر آمنے سامنے آئے، لیکن لڑائی سے قبل ہی گجراتی لشکر میں وبا پھیل گئی اور اتنی کثرت سے اموات واقع ہوئیں کہ دفن کرنے کے لیے قبریں کھودنا مشکل ہو گیا۔ وبا کے پیش نظر گجراتی لشکر نے واپسی کی راہ لی۔ سارنگپور کے معرکے کے بعد خلجی نے چندیری کی بغاوت کچلی اور شہاب الدین کو قتل کر دیا۔ چندیری کے بعد دونگر سین کی بغاوت کو کچلا گیا اور قلعہ گوالیار پر لشکر کشی کی گئی۔ 1440 میں خلجی نے دہلی حکومت پر حملہ کیا اور سلطان مبارک سے برسرِ پیکار ہوا، لیکن اسے جلد ہی بے نتیجہ واپس آنا پڑا۔ واپسی پر کالپی کے حکمران نصیر خان کی بغاوت کو ختم کر کے اسے اپنا متی بنا لیا اور اس کے بعد
چیتوڑ کے قلعے سلمیر کو فتح کیا۔ اس فتح کے بعد اس نے قلعہ چیتوڑ کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے میں اس کے باپ اعظم ہمایوں نے بھی حصہ لیا، لیکن دوران محاصرہ اعظم ہمایوں اپنی طبعی موت مر گیا۔ تاریخ میں یہ جنگ بیٹل آف مانڈو گڈ کے نام سے مشہور ہے۔ خلجی نے اس جنگ میں رانا کھمبا کو تاریخی شکست سے دوچار کیا، لیکن بدقسمتی سے قلعہ فتح نہ کر سکا۔ 1445 عیسوی میں خلجی نے ایک عظیم الشان شفاخانہ تعمیر کروایا۔ 1446 عیسوی میں سلطان محمود خلجی نے قلعہ منڈر گڑھ کا محاصرہ کر لیا۔ راجپوتوں نے مقابلے کی پوری کوشش کی، لیکن خلجی لشکر کے سامنے ان کی دال نہ گلی، لہٰذا انہوں نے صلح کی درخواست کر دی اور خلجی صلح کے بعد پایۂ تخت کو واپس آ گیا۔ 1451 عیسوی میں سلطان خلجی نے گجرات فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے علاقے سلطان پور پر قبضہ کر لیا، لیکن اسی دوران گجراتی سلطان احمد فوت ہو گیا اور محمود انسانی ہمدردی کے تحت واپس آ گیا۔ محمود خلجی نے حاکم گجادہر کو شکست دی اور قلعہ اجمیر پر قبضہ کر لیا۔ 1456 عیسوی میں خلجی دوبارہ منڈل گڑھ پر حملہ آور ہوا اور اسے فتح کر لیا۔ 1462 میں خلجی نظام شاہیوں کے مقابلے میں آیا۔ 1467 میں دکنیوں اور مالویوں میں صلح ہو گئی۔ 1469 عیسوی تک یہ بادشاہ مختلف معرکوں میں مصروف رہا اور 31 مئی 1469 میں بیمار ہو کر اپنی طبعی موت مر گیا۔